لا چکے ہیں عبدالحبیب بھائی، صدقہ جاریہ پر کافی دیر سے ماشاءاللہ کئی پہلوؤں پر بات ہوئی. میں چاہتا ہوں درخت لگانا بھی، اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول آپ نے، بلکہ پہلے صدقہ جاریہ کے حوالے سے ہی جو آپ ارشاد فرمانا چاہیں، پھر اس اسپیسیفک درخت لگانے پر بھی آپ کا ویسے تجربہ بھی اس میں اچھا ہے اور بڑی اچھی پرفارمنس بھی ہے آپ کے ہمارے اس شعبے کی الحمدللہ. پانی میں بھی جا کے لگائے ہیں. پانی میں جا کے بھی لگائے، تو اس میں کیا نیکی ہے یہ بھی پھر سیکنڈلی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور واقعی ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے تو یہ ایک نعمت ہے کہ بھائی ہم زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ قبر میں جا کر بھی ہمیں نیکیاں ملتی رہیں. اتفاق ہے آج ہی ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، کسی کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہاں جا کر بات ہو رہی تھی. اشفاق بھائی، بڑی لاجیکلی بات ہے کہ ہم اگر یہ پوچھیں ناظرین سے، ہم اپنے آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں، جواب کوئی نہ دے لیکن دل میں جواب دے دے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں اپنے دادا دادی پردادا پردادی کو یاد کرتے ہیں. نارملی ہماری دعاؤں میں ہمارے والدین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ان کی دعاؤں میں ہوتے ہیں جن کو کچھ مذہبی ماحول ملا ہے. اگلی جنریشن تو اور ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ماحول سے دور ہے. تو میں یہ سوچوں کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو اگر میری اولاد نیک بھی ہوئی تو 20-25 سال تک تو شاید مجھے دعا کرنے والا کوئی بچے گا، مگر جب اس کے بعد وہ میرا بیٹا دنیا سے چلا جائے گا یا میری اولاد چلی جائے گی تو جو اس کے بعد والی جنریشن ہے وہ اپنے ماں باپ کو تو یاد رکھے گی، دادا دادی کو کوئی یاد کرنے والا نارملی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے بچے نیک بھی ہوئے تو 20-25 سال بعد دنیا میں میرے لیے شاید دعا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، مجھے ثواب پہنچانے والا شاید کوئی اور نہیں ہوگا، اور قبر میں مجھے قیامت تک رہنا ہے، صدیوں ہو سکتا رہنا ہے. تو آفٹر 20-30 ایئرز مجھے کون ثواب پہنچائے گا؟ تو اس کا مطلب ایک کام ایک ایسا ہے کہ اگر میں کر جاؤں تو صبح قیامت تک یا جب تک وہ نیکی باقی رہے گی روزانہ مجھے ثواب ملتا رہے گا. تو یہ ہمیں شریعت نے ایک چانس دیا ہے کہ قبر میں تنہا نہ رہو، اپنی زندگی میں ایسا کام کر جاؤ اور کوشش کریں کہ ڈیوریبل کام زیادہ کریں، جو زیادہ باقی رہنے والے کام ہیں. درخت یقیناً بہت بڑی نیکی ہے، ہم نے 100 سال پرانے 200 سال پرانے درخت بھی دیکھے ہوئے ہیں. تو احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ درخت لگائے کوئی شخص تو جب تک یہ درخت باقی رہے گا، جانور فائدہ اٹھائیں، انسان فائدہ اٹھائیں، اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھائے تو لگانے والے کو اس کا اجر ملتا ہے. تو چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ مساجد ہوں، مدارس ہوں، یتیم خانے ہوں، نیکی کے اور بہت سارے کام ہیں جو باقی رہنے والے ہیں. ہم آج بات کر رہے تھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ دیکھیں کیسا صدقہ جاریہ ہے کہ آج وہ باغ جو وہ چھوڑ کر گئے اور مسلمانوں کے لیے کنواں وقف کر کے گئے وہ اب خربوں روپے کی پراپرٹی بن چکا ہے. اربوں سے زیادہ کی پراپرٹی کیسے ہوئی کہ وہاں باقاعدہ ایک وقف عثمان جب بنایا گیا. اب اس کی آمدنی سے اور پراپرٹیاں خریدی گئیں. اب تو سنا ہے مدینہ منورہ میں ایک ہوٹل ہے جس کا نام ہی وقف عثمان ہے، اور اس کی یعنی اس آمدنی سے یہ بنایا گیا ہے، اور اس ہوٹل کی آمدنی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ایصال ثواب کے لیے نیکی کے کاموں میں خرچ کی جا رہی ہے. تو یہ وہ نیکیاں اللہ پاک نیک لوگوں سے کروا دیتا ہے جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں، اور اس کی لالچ ہونی چاہیے کہ ہم صدقہ جاریہ والا کام کریں. تو درخت اللہ کی رحمت سے، بلکہ میں یوں کہوں کہ صدقہ جاریہ کے کام کرنا بھی آج کے دور میں انڈیویجول کے لیے آسان نہیں ہے. میں مسجد بنا بھی جاؤں تو سنبھالوں گا کیسے، اور اس کے بعد میں کون اس کو چلائے گا؟ میں اگر کنواں خودوا بھی لوں تو پانی پھر بعد میں کون نکالے گا، اس کو ٹیک کیئر کون کرے گا؟ میں درخت لگا بھی لوں تو کیا روز جا کے پانی دے سکوں گا؟ میں یتیم خانہ بنا بھی لوں تو یتیموں کا خیال کیسے کروں گا؟ صدقہ جاریہ کے کام بہت سارے ہیں مگر انڈیویجول کے لیے بہت مشکل ہے. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے سارے کام آسان کر دیے. صدقہ جاریہ کے اتنے کام ہیں ہمارے پاس، یو نیم اٹ، آپ نام لے، اللہ کی رحمت سے وہ ہمارے پاس موجود ہوگا. آپ کتابیں چھپوانا چاہتے ہیں، میں تو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، ترجمہ کروائیں کتابوں کا. دعوت اسلامی کئی زبانوں میں کتابوں کا ترجمہ کروا رہی ہے، کئی زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو رہا ہے. ایک بار ترجمے کا خرچہ دے دیا، اب جب تک اس ترجمے کی وہ کتابیں یا قرآن چھپتا رہے گا سب میں ثواب ملتا رہے گا. تو ایسے زبردست ماڈیول ہیں دعوت اسلامی کے پاس، اور جو میسو کوانٹٹی ہے کہ اگر یتیم خانہ بنے گا تو جتنی تعداد میں بچے پڑھیں گے، عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے. اگر آپ مثال کے طور پہ کتابیں چھپواتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھپیں گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ والے آپ کام کریں تو دعوت اسلامی سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. امیر علیہ سنت کی زیارت بھی ہو رہی ہے، اور یہ بندہ سوچے کہ انہوں نے صدقہ جاریہ کے لیے اپنا کیا کیا کام کر دیا. امیر علیہ سنت کو اللہ سلامت رکھے. تو ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے کبھی کبھی، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، دنیا بھر کے لاکھوں عاشقان رسول، کروڑوں مریدین آپ کے جو نیکیاں کر رہے ہیں، امیر علیہ سنت کو بھی حصہ ملتا ہوگا. یقیناً کتابیں دیکھیں، مدنی چینل خود دیکھ لیں، ہم سب دیکھ لیں، ہم سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. ہم سب کو اس ماحول میں لانے والے، چلانے والے، بنانے والے. اچھا، پھر ایک اور بات جو ہے نا کہ امیر اہل سنت کے مرتبے پر آپ کی روحانیت میں جو روز بروز اضافہ ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ کہ جس شخصیت کے اکاؤنٹ میں روزانہ کروڑوں نیکیاں آ رہی ہوں تو سبحان اللہ اس کے مرتبہ، یعنی ہر گزرنے والا دن، ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ ان کا مرتبہ اللہ کے قرب جو ہے ان کا بڑھتا جا رہا ہے. تو جب موقع ملے ان کا چہرہ دیکھ کر دعا کریں، ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کروائیں کہ ہر گزرنے والا دن بزرگوں کا جو ہوتا ہے نا وہ مراتب بڑھا رہا ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کالز ہمارے پاس